بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم سلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عنوان بحث قرض الحسنہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حضرت اسٹوڈیو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ہر طرف سے، ہر جانب سے اس کا خیال رکھا ہے۔ جس طرح سے عبادت اور اطاعت کی بات ہے اس پر مکمل نظر ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے اقتصاد کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے جہاں مختلف چیزیں لے کے آیا، وہیں اقتصاد کے حوالے سے خمس و زکوٰۃ کی بات کے ساتھ ساتھ ایک قرض الحسنہ جو ایک بہترین چیز تھی وہ مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا۔ قرض الحسنہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تقریباً 14 آیتوں میں مختلف جگہ مختلف الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے قرض الحسنہ کے بارے میں، لیکن میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی عظیم آیت ہے جس میں قرض الحسنہ کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، یعنی ایک بندے مومن کو آپ کو قرض دینا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس قرض الحسنہ کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ اس بندے مومن کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بندے مومن کو نہیں، تم اللہ کو قرض دو گے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ اس قرض کی رقم کو 2 برابر کر دے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیاوی فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے۔ قرض ایک ایسی سنت حسنہ ہے، ایک ایسا سنت حسنہ ہے کہ جس میں اللہ دونوں فائدوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ بندے مومن کو قرض دے رہے ہیں لیکن اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ دوسری یہ کہ آپ کے اس مال کو جتنا قرض دیا ہے اللہ 2 برابر کر دے گا، یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، یا پھر گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ قرض کی رقم بھی بڑھ جائے گی اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس قرض کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی تم نے اس بندے مومن کو نہیں دیا بلکہ مجھے قرض دیا۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے کہ اللہ کو کچھ دیں گے؟ بھائی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس نے ہی ہمیں بخشا ہے، تو ہم کیسے؟ لیکن یہ عظمت پروردگار ہے، وہ آپ کے کام کی عظمت کو بڑھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ تم بندے مومن کو نہیں مجھے قرض دے رہے ہو، اور دونوں طرف سے فائدے کی طرف بھی اللہ متوجہ کرا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی عظیم اور بابرکت چیز جو قرض الحسنہ کے نام سے ہمارے درمیان میں ہے، یہ ہم اس سے کیوں دور ہو گئے؟ اس سنت سے ہم کیوں دور ہو گئے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر اس سوال کی طرف توجہ کیا جائے تو شاید اس میں تھوڑا سا ہماری کمی ہے اور تھوڑا سا معاشرے کی بھی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کچھ مومنین آگے بڑھے اور انہوں نے اس قرض الحسنہ کی سنت کو آگے بڑھانا چاہا، اور ایسا ہے بھی معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں بہت سے مومنین ایسا ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سنت حسنہ آگے بڑھے، لیکن جب وہ اپنے کسی مومن بھائی کو، اپنے دوست کو قرض دیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا سسٹم یہ ہے، خصوصاً میں بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کی بات کروں، کہ جہاں تک میری اطلاع میں ہے کہ ہمارے معاشرے کا سسٹم یہ ہے کہ قرض لے کے پھر واپس کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے کوئی، اور واپس لینا ایک بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، ہم نے قرض واپس نہیں کیا، ایک شخص کا حقوق الناس پامال ہوا اور اسی کو جواب دینا ہے، جبکہ اگر اس پر ہم غور کریں تو ایک بہت بڑا اور عظیم گناہ ہم نے کیا ہے،
اس گناہ کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہے؟ ہمارا قرض نہ دینا انفرادی طور پر معاشرے کو ایک اجتماعی خدمت سے محروم رکھتا ہے۔ کیوں؟ جو بندہ مومن آیا تھا، اس نے قرض دیا آپ کو، آپ اس کو واپس نہیں ملا تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد کسی کو قرض ہی نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ قرض واپس نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے وقت پر اسے قرض دے دیا ہوتا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی، اس نے آج آپ کو دیا تھا، وہ کہتا ہے کل میں 2 لوگوں کو دوں گا، پھر 4 لوگوں کو دوں گا۔ یہ آپ کے واپس نہ کرنے پر جو ایک شخصی گناہ تھا وہ اجتماعی گناہ میں بھی تبدیل ہو جا رہا ہے، معاشرے سے ایک سنت حسنہ آپ کی وجہ سے ختم ہو جا رہی ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو کاش ہم اسی چیز کو اپنے معاشرے میں اصلاح کر لیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ جو قرض ہم نے لیا ہے اس کی واپسی کے لیے بھی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اور ایک سسٹم کے تحت اترے ہم میدان میں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخصی طور پر جب قرض دیا جاتا ہے تو واپس نہیں ہوتا، لیکن اگر مشورے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی کام، یہی سسٹم انجمنوں کے تحت ہو، ایک کمیٹی کے تحت ہو، تو شاید وہ انسان واپس کرنے میں اتنا زیادہ مطمئن نہ ہو کہ نہیں دینا ہے ہمیں، بلکہ یہ سوچے کہ ہمیں ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری کمیٹی کو جواب دینا ہے، ہمیں ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری انجمن کو جواب دینا ہے، اور ایک سسٹم کے تحت، ایک معاشرے کی نظارت کے تحت یہ کام کرنا ہے۔ جب ہم سسٹم، میرے عزیزوں اور دوستوں، مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ساری دنیا کو سسٹم اور نظام اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اہل بیت ہیں، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے اس سسٹم اور نظام سے بڑی دور ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس سسٹم اور اس نظام کو لے کے چلیں اور قرض الحسنہ کی سنت کو اپنے معاشرے میں پھیلائیں تو ہر شخص کا اقتصاد بہتر ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف سسٹم بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ قرض دے رہے ہیں، جو ٹیم، جو انجمن قرض دے رہی ہے، اس انجمن میں چند مشاور بھی موجود ہوں اور وہ بتائیں کہ اس قرض کے ذریعے سے آپ کیا کریں، اس سسٹم کے ذریعے سے آپ کیا کریں، کیسے کون سا کام کریں جو آپ کے اقتصاد میں مددگار ہو۔ بلکہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے بھی بڑھایا جائے اسے۔ اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو چھوٹی سی دکان کھلوانا ہے تو یہ انجمن کھلوا دے اپنی طرف، گاڑی خرید کے دینا ہے، بھائی آپ ڈرائیور ہیں، دوسرے کے یہاں کام کرتے ہیں، آئیے انجمن کی گاڑی سے کام کیجئے، لیکن جس دن قسطیں پوری ہو جائیں وہ گاڑی ان کو دے دیجئے۔ ان سسٹم کے ساتھ، ان معیار کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پروردگار عالم خلوص نیت کے ساتھ بڑھنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا ساتھ دے گا پروردگار عالم اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قدم کو آگے بڑھایا جائے، لوگوں کے پاس جایا جائے اور ایک سسٹم بنایا جائے اور اس سسٹم کے تحت قرض کو لوگوں کے پاس تک پہنچایا جا سکے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی قرض کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسے معمولی مت سمجھنا تم، یہ اللہ کی نگاہ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 برابر ہے لیکن قرض دینے کا ثواب 18 برابر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ عظمت ہے، قرض دینے کا ثواب 18 برابر، صدقہ دینے کا 10 برابر ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی موت کو بھی ٹال دیتی ہے، لیکن جب قرض کی بات آئی تو فرماتے ہیں امام کہ یہ 18 برابر ثواب ہیں اس میں اور صدقے میں 10 برابر ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قرض دیتا ہے پروردگار عالم دی ہوئی رقم کے ایک ایک دینار کے اعتبار سے اس کا ثواب کوہ احد، کوہ رضوان اور کوہ سینہ کے برابر۔ اللہ اکبر، آپ عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ایک ایک دینار، اس زمانے کی حدیث دینار کی بات ہے، ورنہ آپ ایک ایک روپے لے لیں، جو بھی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ایک دینار، ایک ایک روپے کے اعتبار سے کوہ سینہ اور کوہ طور کی اور کوہ رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک بندہ مومن کی مدد کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی پیغمبر کی حدیث کے اعتبار سے ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے
کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی حدیث میں پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو بتاؤں تاکہ اس سے ہمیں عظمت واضح ہو سکے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرض دیا کسی کو ایک معین رقم، دیکھیں آپ، عجیب بات ہے، اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو ہل گیا میں، ایک عجیب بات ہے جو پیغمبر کی بات، کہ آپ نے مثلا مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 5,000 روپے قرض دیے، پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ 5,000 روپے اس وقت تک جب تک آپ نے قرض دیا ہے اور قرض واپس لینے میں سختی نہیں کی ہے، جب تک یہ پیسہ اس شخص کے پاس ہے، پروردگار عالم اس قرض کی مقدار کو آپ کی طرف سے ہر روز صدقے میں حساب کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے، صدقہ آپ دیں گے 5,000 روپے، ایک دن ختم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے قرض دیا آپ نے 5,000 روپے کسی کو، جب تک قرض واپس نہیں ہو گیا ہر روز اس 5,000 کو اللہ صدقے میں حساب کر رہا ہے، جو صدقے کا ثواب ہوگا وہ آپ کو ملے گا، ہر روز ثواب بھی لیتے رہیے اور وقت معینہ پر اپنا قرض بھی واپس لے لیجئے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے اللہ کی طرف سے؟ جو لوگ ہیں جن کے پاس مال دنیا ہے وہ اس بات کو غنیمت شماریں، آخرت کا خوف ہوتا ہے نا۔ اسی حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا، قرض دینے والا مومنین کو پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی ایک بجلی کی برق کی طرح سے ہوتی، چمکتی ہے اور ختم ہو گئی، اسی طرح سے یہ شخص پل صراط سے گزرے گا، ایسے لگے گا کہ ایک بجلی چمکی اور چلی گئی۔ ہم سب کو یہ خوف ہوتا ہے نا، سنتے بھی رہتے ہیں کہ پل صراط کی جو تعریفیں بیان ہوتی ہیں کہ بڑا مشکل ہے اس پر سے گزرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو مومنین کے درمیان قرض دو، مومنین کے اقتصاد کو صحیح کرو، جب ان کا اقتصاد تم صحیح کرو گے اپنے قرض کے ذریعے سے تو پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جاؤ گے۔ اور یہیں پر پیغمبر نے تاکید کیا ہے کہ دیکھو اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ قرض دینے کے بعد سامنے والے کو پریشان مت کرنا، اس کے حالات پہ مد نظر رکھنا، حالات کو مد نظر، اگر اقتصادی حالات مشکلات ہے تو تھوڑا آسانی کر دینا، تم نے ایک معینہ تاریخ دی تھی اس تاریخ کو چھوڑ دینا، اسے ایک اور وقت دے دینا، یعنی قرض واپس لینے میں سخت گیری نہ کرنا۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے معاشرے میں برقرار رکھیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ آج ہمارے یہاں ہماری قوم کے لوگ پائی کے محتاج پائے جاتے ہیں، اگر پیسے والے لوگ اکٹھا ہوں، ایک سسٹم بنائیں، ایک قانون کے تحت انہیں قرض الحسنہ کی رقم دی جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنی تجارت اور اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں، وہ دن ہمیں دیکھنے کو نظر آئے کہ تمام مسلمین، تمام شیعان حیدر کرار کا سب کا اقتصاد بہتر ہو اور سب راہ خدا میں خرچ کر سکیں، راہ خدا کے لیے کام کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حضرت اسٹوڈیو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔